السلام علیکم جی۔ 90 کی دہائی کی آخر کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے ایک معروف جج جو بعد میں سپریم کورٹ بھی گئے اور وہاں سے ریٹائر ہو گئے، اب ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے ہرکارے نے آ کے کہا کہ جج صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ ہاں جج صاحب نے یاد کیا۔ تو خیر ہم 4-5 جرنلسٹ جو وہاں پہ بورڈ کے نیچے دستیاب تھے، وہاں پہ ایک تاریخی برگد کا درخت ہے جی، اس کے نیچے جا کے جرنلسٹ بیٹھتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل وہ زندہ بھی ہے وہ روایت کے نہیں، لیکن جب ہم تھے تقریباً کو 2002 تک تو تب تو یہ روایت تھی۔ تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جب آیا تو جتنے لوگ دستیاب تھے وہ جج صاحب کی طرف چلے گئے۔ جج صاحب نے اپنے چیمبر میں بلا لیا اور چائے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ افتخار چودھری جو ہے اگر وہ ایلیویٹ ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں تک جج جائے گا، وہ پھر بڑا لمبا جج جائے گا، اور پھر جناب چیف جسٹس شپ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ پنجاب نہیں آئے گی آئندہ اتنے سال۔ تو خیر ہم باہر نکلے اور انہوں نے پھر بتایا کہ ان کے خلاف کیا کیا کوڈ آف کنڈکٹ کے مسائل ہیں۔ وہ کافی زیادہ مسائل تھے ٹھیک ہے نا، وہ تو ججز موومنٹ جو تھی اس کے اندر سارا کچھ چھپ گیا، لیکن جو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ مسائل ہیں ان کے، تو مطلب کہ ڈومیسائل سے لے کے ڈیٹ آف برتھ تک، تو بہرحال وہ ہم سن کے نکل آئے۔ ہم چونکہ ایک معاشی اخبار کے اندر کام کرتے تھے جس کو بزنس ریکارڈر کہتے، تو بزنس ریکارڈر کا یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ایشو نہیں تھا کوئی اتنا بڑا، اور خاص طور پہ اس وقت تک بزنس ریکارڈر خود کو اکانومی کی خبروں تک ہی رکھا کرتا تھا۔ آج کل ذرا پنگے لیتا ہے، ہاں آج کل ذرا پنگے شنگے لیتا ہے، پھر ویب سائٹ سے اپنی خبر ہٹا دیتا ہے نہ پنگے لو جو تہاڈا شعبہ نہیں ہے۔ تو ہم نے آگے کندھے جھاڑے اور چپ کر کے تو اپنی روٹین کی خبریں جو تھیں وہ دے دی اکانومی کے حوالے سے، عدالتوں میں جو اکانومی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے خبر دے کے ہم گھر چلے گئے۔ وہ ہفتہ تو آرام سے گزر گیا۔ اس کے بعد کوئی 2-1 ہفتے کے بعد نوائے وقت کے رپورٹر ہوتے تھے، بڑے سینئر رپورٹر، لاہور پریس کلب کے صدر بھی رہے، بدر منیر چودھری صاحب، عدلیہ کی رہائی، انہوں نے کتاب بھی لکھی جس کا انہوں نے نسخہ دستخط کر کے ہمیں اس وقت پیش کیا، جو ہماری آج بھی لائبریری میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں انہوں نے بچوں کی شادیاں بھی کر لی، کینیڈا چلے گئے ہوئے ہیں، بہت پہلے ہی وہ کینیڈا چلے گئے تھے، تو کینیڈا جا چکے ہیں۔ تو انہوں نے جناب وہ خبر چھاپ دی اور وہ نوائے وقت کی ہیڈ لائن کے طور پہ لگ گئی، اور نوائے وقت کی ہیڈ لائن لگنی تھی تو وہ تباہی پھر گئی، اور جناب ہلا مچ گئی۔ ہم جب ہائی کورٹ پہنچے تو پتہ چلیا کہ پلیوں پلی پئی ہوئی ہے، رپورٹر لبے جا رہے ہیں کیڑا کتے۔ چونکہ وہ رپورٹر صرف بدر منیر چودھری صاحب کی خبر تھی تو لہذا بدر منیر چودھری صاحب کی پیشی ہوئی، بدر منیر چودھری صاحب کی وہاں پہ بھی پیشی ہو گئی، مطلب کہ، اور جب وہ آفس پہنچے تو وہاں پہ تو پیشی نہیں تھی، وہاں پہ تو شاید شاباشی ملی ہو ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب وہ پہنچے دفتر میں تو وہاں پہ نظامی صاحب ان کے منتظر تھے، اور پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ نظامی صاحب نے مجھے بلا کے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے جس کے اوپر جو ہے رجسٹرار ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے چیف جسٹس کے بہاف کے اوپر، تو آپ نے یہ کیسی خبر چھاپ دی؟ بلکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ریئیکٹ کر دیا تھا اس کے اوپر۔ تو خیر وہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ میرا سورس ہے، انہوں نے مجھے بلا کے بات بتائی تھی، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک آپ جائیں۔ مطلب نوائے وقت میں نیشن میں جب تک نظامی صاحب زندہ تھے، بلکہ نظامی صاحبان زندہ تھے، اور نظامی صاحب کے ساتھ کام کرنا بھی ایک بڑی لگژری تھا، ایک بڑا پلیئر تھا، کیونکہ جس طرح وہ اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو خیر وہ مجھے یہ قصہ اس لیے یاد آ گیا، انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی میں نامزد کر دیا، ان کے خلاف چارج لگا دیا، چارج فریم کر دیا۔ دیکھیے جس قانونی نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، میں بڑا احتیاط کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم جس قانونی نظام کے اندر رہ رہے ہیں، اگر جج صاحب اپنے سامنے کوئی قتل ہوتا دیکھ بھی لیں تو وہ جا کے یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بندے نو پھڑ کے پھائے چڑھا دیں، ایک طریقہ کار ہے یہ، وہ
پھر بھی اس بات کے محتاج ہوں گے کہ پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے، ایویڈنس اکٹھی کرے اور ایویڈنس کسی کر کے ان کو کیس پیش کرے اور اس کیس کی بنیاد اس کے حقائق کا باقاعدہ تجزیہ کیا جائے. ملزم جو ہو اس کو مجرم بنانے سے پہلے اس کو وکیل جو ہے وہ دیا جائے جو اس کے جو ہے وہ پلیڈ کرے اور اس کے بعد ایک فیصلہ صادر کرے. یہ تو ہمارے ہاں یہ جو ثاقب نثارے جیسے میرا مطلب ہے گھٹیا کردار عدلیہ میں گھس آئے ہیں، جو جا کے ماتحت عدلیہ کے موبائل پٹکتے ہیں اور پاگل خانے کے جا کے برتن توڑتے ہیں، یہ نہیں ہے. مطلب دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی ایسا چیف جسٹس آ جائے، وہاں کی عوام اس کو عدالت سے گھسیٹ کے باہر پھینک دے گی. لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آج ہمیں عدالت کے نام سکھاتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ جی ٹھیک ہے، یعنی جب وہ کر رہا تھا اور اس کے بعد جو کھوسا کر کے گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ سارے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جرنلزم ٹھیک نہیں کیا. دیکھیے 2 ججز کا آپس کا معاملہ ہے. میں نے وہ آپ کو بدر منیر چودھری والی سٹوری اس لیے یاد دلائی کہ وہ بھی ججز کا آپس کا معاملہ تھا. وہ جو آنریبل ججز جو تھے، آنریبل جج جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا خیال تھا کہ اگر افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا بلوچستان ہائی کورٹ سے، تو وہ ان کے پاس اتنی سروس ان کی باقی پڑی ہے، کچھ بقول ان کے انہوں نے ڈیٹ آف برتھ میں بھی ٹیمپرنگ کر رکھی ہے، تو وہ اتنی زیادہ ان کی سروس پڑی ہے کہ ہم سب پنجاب سے جانے والے ججز جو ہیں وہ چیف بنے بغیر ہی رخصت ہو جائیں گے. حالانکہ خواجہ صاحب بنے تھے یار کچھ دنوں کے لیے، لیکن جتنا لمبا عرصہ، لیکن درمیان میں پھر وہ بھی آ گیا نا، وہ جو ہے این آر او والے ججز بھی آ گئے اور وہ سارا کچھ آ گیا. یہ تو بعد میں آیا نا پھر، لیکن اس وقت کی بات. اب یہ جو اگر اتنا عرصہ لمبا وہ رہ گیا اور اس کے پاس اپنی اتنی لمبی نوکری اس نے سپریم کورٹ میں سرو کرنی ہے، تو وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے چیف بنے گا کہ رہے رب کا نام. اب یہ ججوں کی باہمی کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں، میرا مطلب ہے پنجاب کے ججوں کا ماما بننا چاہیے ایز اے جرنلسٹ. مجھے میرٹ پہ بات کرنی چاہیے. یا آپ یہ کہہ دیں میں اتنی بڑی خبر کا وزن نہیں اٹھانا چاہتا تھا یا اٹھا سکتا تھا، یا میرے ضمیر نے یا میرے اندر جو جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے اس نے وہاں سے کمرے سے باہر نکلتے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا، تو ان کو آپس میں نپٹنے دیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اٹھتا تیر بغل میں لیں اور پنگا لیں اور کسی ایک فریق کے ہاتھوں استعمال ہوں. تو ہم نے وہ خبر نہیں دی، بدر منیر چودھری صاحب نے دی اور پھر اس کو بھگتا. میرے خیال بدر صاحب کو الگ سے انہوں نے بلایا تھا، بدر صاحب کو، یہ بدر منیر چودھری صاحب اور ندیم چودھری اور یہ سارے چودھری صاحبان جو تھے، ان کا اپنا ایک وہاں پہ الائنس ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو الگ سے بلا کے تو بریف کیا ہوگا. تو جنہوں نے بریف کیتا وہ بھی چودھری صاحب تو پھر کام چکیا گیا نا. اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ بعین ہی وہی صورتحال. اگلے دن میرا خیال ہے بدر صاحب کو نوٹس ہوا تھا، لیکن چیمبر میں جا کے انہوں نے معافی تلافی کر لی تھی، اس کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی تھی. اب یہ عطر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ ان کو طلب کیا، انصار عباسی صاحب کو. انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اگر پروفیشنلزم کی بات کی جائے جرنلزم کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کے تمام جتنے بھی اجزائے ترکیبی تھے خبر کے ہونے چاہیے کہ تمام فریقین کا نقطہ نظر اس میں آئے، تو وہ انہوں نے پورے کیے ہوئے تھے. ثاقب نثار سے انہوں نے بات کی تھی، ثاقب نثار نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہوئی تھی. اور معزز جج کا نام انہوں نے نہیں لکھا، جن کو وہ شمیم صاحب جو ہیں، جو سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ ہیں، یا اپیلٹ کورٹ کہتے ہیں اس کو، اپیلٹ کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا ہے. وہ بیرون ملک سفر میں تھے، ان کے بھائی جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، شمیم رانا شمیم صاحب کے وہ واپس آ چکے ہیں. آج ان کے صاحبزادے نے عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ جی ابا جی ذرا تھکے ہوئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اگلی پیشی کے اوپر وہ حاضر ہوں گے. ہفتے کی تاریخ ڈل گئی ہے جی اس کے اندر. یہ ساری تفصیلات تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، اگر آپ جیو کے ناظر ہیں تو وہ بڑی کروڑ کے بتا رہے ہیں. اور اگر آپ نے دوسری سائڈ کا ویو لینا ہے تو پھر وہ اس کے لیے آپ جو ہے اے آر وائی کے، میرا مطلب ہے صابر اور شاکر ٹائپ کے لوگوں کو دیکھ لیں، تو وہ ایک دوسرا ورژن آ جائے گا جو کہ میری رائے کے اندر ہمیشہ کی طرح خبر کے حوالے سے وہ غلط ہے
اور جھوٹ بک رہے ہیں جس طرح وہ ہمیشہ بکتے ہیں. تو اس لیے میں اس کی طرف تو نہیں جاؤں گا. میں صرف حقائق جو کہ میری سمجھ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ جو انہوں نے بیان حلفی دیا, ہم تو نہیں پہلے بھی نہیں پڑھا ہم نے, اب بھی نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, اس کی ساری ڈیٹیل. لیکن جو خبر ہے, خبر تو بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب نے انصار باشی صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور زیادہ انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرڈر لکھوایا اور انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور جج جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز کے خلاف جو کمپین چلتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چل رہی تھی تو اس وقت تو عدلیہ بہت خاموش ہو کے بیٹھی رہی, بلکہ بعض لوگ انجوائے کرتے رہے مبینہ طور پہ جو ہمیں اطلاع ہے. اور اب وہ جو لگے گی آئے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ وہ شعر تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. آج میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک ٹویٹ کروں, پھر میں نے نہیں کیا, کہ مسز فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ سے میری گزارش ہے کہ وہ کافی کے 2 کپ بنائیں اور ایزی چیئر پہ بیٹھ کے کھڑکی کے سامنے باہر کا نظارہ کریں. اسلام آباد میں موسم بہت بہتر ہوا ہے, اور ساتھ میں کافی پئیں اور ہلکے ہلکے مسکرائیں, کیونکہ مخافات عمل کا پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گیا. اس نسل کی گالی پڑی ہے ثاقب نثار کو, اور ثاقب نثار ایسی بونگی مار گیا ہے, اور چونکہ اب وہ پاور میں نہیں ہے اور اس کو بچانے والے بھی پاور میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا ان سے پاور بظاہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو پھر ثاقب نثار کے ساتھ وہی ہوئی. ثاقب نثار کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی, یہ اس نے مطیع اللہ جان کو کہا ہے, یقیناً مطیع اللہ جان جیسے عقل مند رپورٹر نے ریکارڈنگ رکھی ہوگی, کیونکہ فون پہ بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اور فون آن کر کے اس کا سپیکر کھول کے مطیع اللہ جان نے ارد گرد 6 رپورٹر اور بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور اس نے ان سے اجازت لی کہ یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, اجازت دیں تو میں اس کا وہ مائک کھول دوں. وہ اس نے کھول دیا, اور وہاں پہ اس نے کیا فرمایا بھلا, کہ میرے سامنے کوئی وہ جو ہے سیتا وائٹ کا کیس تھا کہ میں اسے صادق اور امین قرار نہ دیتا. یعنی اس بدبخت آدمی کو, اس گھٹیا آدمی کو, 1.5 فٹے کو یہ معلوم تھا کہ وہ سیتا وائٹ کا کیس ہے, اور اس کے باوجود اس نے اس کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت صادق اور امین کہا. ٹھیک ہے نا, بات میری بہت اور طرف لے جانے کو دل کرتا ہے لیکن میں نہیں لے جاؤں گا, ٹھیک ہے. پھر لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. میں نہیں مذہبی کارڈ کھیلوں گا, میں صرف اس کیس میں رہوں گا. اب جج صاحب نے فرمایا کہ جناب جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ, حالانکہ میرا مطلب ہے کہ چلیں, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی وہ تو میرے ساتھ تھے بیرون ملک, لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ڈان کی 18 کی جو خبر تھی 18 جولائی کی, وہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی جو 2018 میں چھپی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس موقع کے اوپر وہی کام کروں گا جو میں نے آج سے کوئی 23-24 سال پہلے کیا تھا, کہ جناب یہ ساڑھے تو پاری خبر ہے, یہ بدرمی چودھری لیڈ چھاپے گا نوائے وقت تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. بس یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہمارے ہاں اگر جج صاحب کوئی چیز آبزرو بھی کر لیں تو پھر بھی وہ اس کے اندر گواہ نہیں بن سکتے, وہ فریق نہیں بن سکتے. انہوں نے منصفی کرنی ہوتی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ فیصلہ ابھی بہت سارے معزز ججز کو کرنا ہے کہ وہ بینچ کے اندر بیٹھیں گے, گواہ کے طور پہ بیٹھیں گے یا جج کے طور پہ بیٹھیں گے. اور اگر تو وہ گواہ کے طور پہ بیٹھے ہیں تو پھر وہ نہیں بیٹھ سکتے. اگر وہ جج کے طور پہ بیٹھے ہیں تو انہیں حقائق کو سامنے نہیں لانا چاہیے. یہ نارمز ہیں, یہ ایتھکس ہیں, اور وہ جو چیز چھپی ہے اس کی ٹیکنیکلٹی پہ بات کر لیں. اگلی تاریخ کے اندر جن کا بیان ہے وہ خود پیش ہو کے بیان کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کو ٹرائی کر لیجئے گا. ڈونٹ کل دا میسنجر سر, ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ. بس میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دوں, اور کیونکہ ہر ایک نے اس کے اوپر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.